بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا غضب ایسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی ظالم و جابر قوم کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس نے تاریخ میں بے پناہ کامیابیاں سمیٹیں۔ جی ہاں دوستو، قوم عمالقہ تاریخ انسانی کی سب سے سفاک ظالم و جابر قوم تھی۔ ان کے لوگ خون خوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کی موجودہ دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق جو کہ ایک تاریخی نام، وہ بھی اسی قوم کے سردار میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اوج بن عنق پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کریں گے۔ قوم عمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہو گئے۔ قوم عاد اور سمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والے قوم تھی۔ ان کا جد امجد عملیق تھا۔ عملیق کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: عملیق بن انفر بن ایس بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ عملیق کی نسل بہت جنگجو تھی جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بدافعالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحر مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشروی بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ یہ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک
اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فریق لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتا رہا۔ اس صحرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا ماری تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں پر حضرت یوشع علیہ السلام کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طیہ سے ہی نہ نکلے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے قوم کی باغ دوڑ سنبھال لی اور قوم کو جنگی تربیت کرنے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، پانی کے چشمے پاس تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی، کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرا طیہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تو اور بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعے کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو
ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا اور پھر ان پر چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر وہ ان سے کھیلتا۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل لاوارث ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں سے ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا ہے آپ نے؟ لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک، کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا، اور اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور حضرت طالوت علیہ السلام نے ایک فوج تیار کی اور ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا، اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخ کی روایت میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی، اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے، اور طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت
طالوت علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ختم کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے۔